اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو مختلف لفظوں سے دو تین طلاقیں دیتا ہے تو بعض صورتوں میں یہ دو تین طلاقیں دو تین دفعہ واقع ہو جاتی ہیں، اور بعض صورتوں میں ایک واقع ہوتی ہے اور باقی والے لفظ لغو چلے جاتے ہیں، ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب کب دو تین لفظوں سے دو تین طلاقیں واقع ہوں گی اور کب دو تین لفظوں سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی دوسری نہیں ہوگی، وہ ہم شرعی مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ پتہ ہوگا تو پھر ہر شوہر جھگڑے کے وقت اپنی زبان کو چلانے میں احتیاط کرے گا، اور نارمل جب بیٹھا ہوگا تب بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، کیونکہ طلاق اتنا حساس موضوع ہے کہ ذرا سی زبان ادھر ادھر ہوئی، یہ نکاح کا مقدر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، بعض الفاظ ایسے ہیں جو طلاق کے باب میں صریح سمجھے جاتے ہیں، ان کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے طلاق کے۔ جیسے طلاق کا لفظ ہے، اس سے کوئی اور مطلب نہیں سمجھا جاتا کہ چائے پلانے لے کے جا رہا ہے، نہیں، طلاق بولا تو طلاق مراد صریح لفظ ہے۔ ڈیورس کا لفظ صریح ہے۔ اسی طرح حرام کا جو لفظ ہے یہ طلاق کے باب میں صریح سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ طلاق کے باب میں صریح سمجھا جاتا ہے۔ اس جملے کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ یہ بندہ نکاح کے رشتے کو ختم کر رہا ہے۔ تو نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے کچھ الفاظ جو طلاق کے ہیں وہ صریح ہوتے ہیں، بغیر نیت کے طلاق پڑ جاتی ہے، اور کچھ الفاظ کنایہ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے بھی بنے ہیں اور دوسرے کاموں کے لیے بھی بنے ہیں۔ جیسے آزاد کا لفظ ہے، بعض صورتوں میں طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض صورتوں میں طلاق کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جن سے طلاق بھی سمجھ میں آتی ہے، کچھ اور بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ صریح الفاظ نہیں ہیں، کنایہ الفاظ ہیں۔ اب پہلی صورت دیکھیں، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو صریح لفظ دو مرتبہ بولتا ہے عدت کے دوران، تو صریح کے بعد اگر صریح لفظ دیا جائے تو پہلے صریح لفظ سے ایک طلاق پڑے گی اور دوسرے صریح لفظ سے دوسری طلاق پڑے گی، چاہے یہ نیت کرے یا نہ کرے۔ صریح لفظ کے مقابلے میں نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ صریح لفظ جب بولا جائے تو نیت کچھ بھی ہو وہ چیز نافذ ہو جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، تو کتنی طلاقیں پڑیں گی؟ اس نے دو مرتبہ صریح کا لفظ بولا، عدت میں ہی بولا، تو پہلی دفعہ جب اس نے بولا طلاق دی میں نے تجھے، بیوی کی طرف منسوب کر دیا، ایک طلاق پڑے گی۔ دوبارہ جب یہ بولے گا تو دوسری طلاق پڑے گی۔ اب خدا نہ خواستہ عدت کے دوران تیسری دفعہ اس نے بول دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو پھر صریح کو صریح لاحق ہوتی ہے اور یہ تیسری طلاق پڑ جائے گی، اور اب یہ اس عورت کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک یہ عورت اس شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے عدت کے بعد، اور اس نئے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو۔ پھر وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے، اس دوسرے شوہر کی عدت پوری کرے، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، اس سے پہلے واپسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو صریح کے بعد اگر صریح لفظ بولا تو دونوں نافذ ہو جائیں گی، یہ دونوں ایک دوسرے کو لاحق ہو جائیں گی اور دونوں نافذ ہو جائیں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر طلاق بائن دے، یعنی لفظ کنایہ سے طلاق دے، اور اس کے بعد لفظ صریح بھی بول دے، تو اس سے بھی دو طلاقیں نافذ ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر وہ پہلے کہتا ہے آزاد کا لفظ، جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو آزاد کے لفظ کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر غصے کی حالت میں اس نے آزاد کا لفظ بولا ہے تو بغیر نیت کے بھی طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ غصے میں اگر بندہ بیوی کو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آزاد کیا، تو ماسی رکھ کے کاموں سے آزاد کرنے کے لیے وہ یہ جملہ نہیں بول رہا، غصے میں یہ جملہ متعین ہو جاتا ہے طلاق کے لیے، تو بغیر نیت کے بھی پڑ جائے گی۔ اور اگر نارمل حالت ہے اور وہ کہتا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو شوہر سے نیت پوچھی جائے گی۔ اگر وہ کہتا ہے میں نے یہ آزاد کا لفظ طلاق کی نیت سے کہا تھا تو طلاق بائن پڑے گی۔ طلاق بائن نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، رجوع کا حق اس بندے کو عدت کے دوران یک طرفہ رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا، دوبارہ رہنا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جھگڑا چل رہا تھا اور شوہر نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، اور اس کے فوراً بعد وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق بھی دی، یا طلاق دی میں نے۔ اب دیکھیں آزاد کا لفظ بھی اس نے بولا اور طلاق کا لفظ بھی بولا۔ آزاد کے لفظ سے اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے یا غصے میں آزاد کا لفظ بولا تو ایک طلاق بائن پڑی، اور اس کے فوراً بعد اس نے لفظ طلاق بھی بول دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو آزاد کے لفظ سے ایک طلاق پڑے گی اور طلاق کے لفظ سے دوسری طلاق پڑے گی، یہ دو طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، پہلی طلاق بائن
اور دوسری طلاق صریح پڑے گی، لیکن چونکہ بائن پڑ چکی ہے تو اب عدت کے دوران یہ یک طرفہ رجوع نہیں کر سکتا، اب دونوں کو ساتھ رہنا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ دو طلاقیں نافذ ہو گئی ہیں، اب صرف ایک طلاق کا اختیار اس شوہر کو ہوگا۔ اب پوری زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے الفاظ زبان پر آئے اور طلاق نافذ ہو گئی تو یہ پھر 3 طلاقیں بن جائیں گی، اور اب وہی حلالہ کا پروسیس ہے، اس کے بغیر حلال نہیں ہوگی بیوی۔ اچھا، اس میں ایک اور صورت دیکھیں، علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو کہے دفع ہو جا میرے گھر سے، تو دفع ہو سے ویسے طلاق نہیں پڑتی، لیکن اگر شوہر بیوی کو گھر سے نکالتے ہوئے دفع ہو کا لفظ کہے کہ دفع ہو میرے گھر سے، اور اس سے اس نے طلاق کی نیت ذہن میں کی ہوئی ہے، تو دفع ہو کے لفظ سے بھی طلاق پڑ جائے گی، طلاق بائن پڑے گی، نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پہ کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے دفع ہو میرے گھر سے، اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، تو کتنی طلاقیں پڑیں گی؟ دفع ہو سے اگر وہ کہتا ہے میں نے طلاق کی نیت کی تھی تو دفع ہو سے ایک طلاق بائن پڑے گی، تجھے طلاق دی سے دوسری طلاق پڑ جائے گی، 2 طلاقیں پڑ جائیں گی، کیونکہ پہلے اس نے بائن طلاق دی دفع ہو کے لفظ سے، پھر اس نے لفظ طلاق سے طلاق دی، تو بائن کے بعد صریح طلاق دی جائے تو دونوں طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے دفع ہو جا میرے گھر سے، اور اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ لفظ طلاق کی نیت سے بولا تھا، تو دفع ہو سے طلاق پڑے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، جب وہ جا رہی ہو تو وہ کہتا ہے تو مجھ پر حرام ہے، تو حرام کا لفظ طلاق کے باب میں صریح ہے، بغیر نیت کے بھی طلاق پڑ جائے گی، اور اس سے بھی طلاق بائن پڑتی ہے حرام کے لفظ سے۔ تو اب دیکھیں، دفع ہو سے الگ طلاق پڑے گی اور حرام کے لفظ سے الگ طلاق پڑے گی، ان 2 جملوں سے 2 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ تیسری مثال دیکھیں، لفظ صریح سے طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد بائن سے دوسری طلاق دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، وہ جا رہی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اور جھگڑے کا ٹائم چل رہا ہے اور جھگڑے میں آزاد کا لفظ کہتا ہے، تو پہلے طلاق والے لفظ سے ایک طلاق پڑے گی، اور آزاد کا لفظ اس نے دوبارہ بولا اور جھگڑے کی حالت میں بولا ہے تو اس سے دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ یا نارمل حالت ہے، جھگڑا نہیں ہو رہا، لیکن اس نے طلاق کی نیت سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو طلاق کے لفظ سے بغیر نیت کے ایک طلاق نافذ ہو گئی، اور آزاد کے لفظ سے نیت کے ساتھ دوسری طلاق نافذ ہو گئی، یہ 2 طلاقیں ہو گئیں۔ اب اس کو پوری زندگی میں ایک طلاق کا اختیار ہے، اگر یہ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں تو ایک طلاق کا اختیار اس کے پاس ہوگا، اگر تیسری طلاق دے دی تو حلالہ کے بغیر یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ پہلی طلاق بھی بائن دیتا ہے، یعنی لفظ کنایہ سے، اور دوبارہ بائن لفظ بول دیتا ہے، لفظ کنایہ سے دوسری طلاق دیتا ہے، تو اس صورت میں دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی اگر دوسری والی کو پہلی کی خبر بنانا ممکن ہو تو۔ یعنی ہم یہ کہہ سکیں کہ یار دوسری دفعہ جو اس نے لفظ بولا ہے نا، یہ فریش طلاق نہیں دینا چاہ رہا بلکہ پہلی والی کی انفارمیشن دینا چاہ رہا ہے، اگر ایسا آپ سمجھ سکتے ہیں، ایسا سینس بن رہا ہے تو پھر دوسری طلاق نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تجھے آزاد کیا، غصے میں، اس سے طلاق پڑ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کہتا ہے میں نے تجھے آزاد کیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے 2 دفعہ آزاد بولا ہے، پہلی دفعہ آزاد سے بھی طلاق بائن پڑ رہی ہے، دوسری سے بھی بائن، تو یہ بائن مکس ہو رہی ہے، مل رہی ہے، تو کیا دوسری والی سے طلاق پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ تو نہیں پڑے گی، کیونکہ دوسری والی کو پہلی والی کی خبر بنانا ممکن ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب دوسری دفعہ اس نے بولا نا، تو دوسری دفعہ اس نے بولا ہے پہلی والی کی انفارمیشن دینے کے لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تجھے آزاد کیا تھا نا، میں وہی معلومات تجھے دے رہا ہوں کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، جاؤ اپنے گھر پہ۔ تو جب تک دوسرے والے لفظ کو پہلے والے کی انفارمیشن بنانا ممکن ہو، 2 طلاقیں نہیں پڑیں گی۔ لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ طلاق کی نیت کے ساتھ کہتا ہے میں نے تجھے آزاد کیا، اور دوبارہ کہتا ہے میں نے تجھے دوسری دفعہ آزاد کیا، تو اب اگر دوسری دفعہ آزاد کا لفظ کہہ دیتا ہے تو اب اس جملے کو پہلے جملے کی خبر بنانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر دوسری کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے یہ فریش نیو طلاق دینا چاہ رہا ہے، پچھلی والی کی انفارمیشن دینا نہیں چاہ رہا، تو اب بائن کے ساتھ بائن بھی لاحق ہو جائے گی اور 2 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر صریح لفظ دونوں ایک ساتھ بولے ہیں تو دونوں سے طلاق نافذ ہو جائے گی، 3 بولے ہیں تو تینوں طلاق نافذ ہو جائیں گی۔ بائن لفظ بولا، آزاد کا لفظ، دفع ہو جا کا لفظ، گھر سے نکل جا کا لفظ طلاق کی نیت سے، تو اس سے طلاق بائن پڑے گی بعض صورتوں میں، اور اس کے بعد طلاق کا لفظ بولا، حرام کا لفظ بولا، چھوڑا کا لفظ بولا، تو آزاد کے لفظ سے ایک طلاق پڑے گی شرائط کے ساتھ، اور حرام کے لفظ سے دوسری پڑے گی، طلاق کے لفظ سے دوسری پڑے گی، یا چھوڑا کے لفظ سے دوسری پڑ جائے گی۔ اسی طرح صریح لفظ پہلے بولا، طلاق کا لفظ پہلے بولا،
پھر آزاد کا لفظ بولا، طلاق کے لفظ سے ایک طلاق پڑے گی، آزاد کا لفظ اگر طلاق کی نیت سے بولا یا غصے میں بولا تو آزاد کے لفظ سے دوسری طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح بائن بائن اگر میچ ہو رہا ہو اور دوسری والی بائن کو پہلی کی خبر بنانا ممکن نہ ہو تو پھر دو طلاقیں پڑیں گی، اور دوسری والی طلاق کو پہلی والی کی انفارمیشن آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو پھر دوسری طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں گے تو پھر جملوں کے استعمال میں بندہ احتیاط کرے گا کہ آزاد کا لفظ بولے گا اگر طلاق کی نیت سے تو پڑ جائے گی، ساتھ ہی وہ غصے میں حرام کا لفظ بولے گا تو دوسری پڑ جائے گی، ساتھ ہی وہ غصے میں نے تجھے طلاق دی بول دیتا ہے تو آزاد کے لفظ سے طلاق نمبر 1 پڑے گی، حرام کے لفظ سے طلاق نمبر 2 پڑے گی، اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی تو یہ طلاق نمبر 3 پڑ جائے گی۔ بہت سارے بیچارے سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے تو ایک ہی طلاق پڑی ہے، ہم نے تو ایک دفعہ طلاق کا لفظ بولا ہے۔ بھائی ایک دفعہ طلاق کا لفظ بولا، لیکن اس سے پہلے تم نے آزاد کا لفظ بھی تو بولا۔ آزاد کا لفظ بھی سیپریشن کے لیے بنا ہے، اگر غصے میں بولا جائے یا طلاق کی نیت سے بولا جائے۔ اسی طرح تم نے حرام کا لفظ بھی تو بولا، حرام کا لفظ بھی سیپریشن کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ لفظ صریح ہے۔ تم نے چھوڑا کا لفظ بھی تو بولا، چھوڑا کا لفظ بھی طلاق کے باب میں صریح سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تجھے فارغ کر دیا تو فارغ کا لفظ بھی طلاق کے باب میں صریح سمجھا جاتا ہے۔ ان لفظوں کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ غصہ جب بھی آ رہا ہو، جھگڑا جب بھی ہو رہا ہو، ان سیپریشن والے لفظوں کو زبان پہ لانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ غصے میں اور طیش میں آتے ہوئے یہ دھڑا دھڑ 3 طلاقیں دے دینا یہ جاہلوں کا اور بالکل ان پڑھ گوار لوگوں کا کام ہے۔ سمجھدار اور جو پڑھا لکھا عقل مند انسان ہوتا ہے وہ رشتہ توڑنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہے، بڑوں سے مشورہ کرتا ہے، بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد پھر ایک طلاق دے کے رشتے کو ختم کرتا ہے۔ نہ یہ کہ گواروں کی طرح بالکل غصہ آیا آپے سے باہر ہوئے، نہ کچھ دیکھا، نہ آؤ دیکھا نہ تھا، اور ڈائریکٹ دھڑا دھڑ 3 طلاقیں دے دیں، اور پھر علماء کے پاس آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں دے دی تھی، ہم تو پریشان تھے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو یہ اختیار دیا ہے، تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، چاہو تو ایک ساتھ استعمال کر لو، گناہ گار بھی ہوگے اور رشتہ کب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور چاہو تو عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے 1-2، پھر اگر دوبارہ رجوع کرنے کا دل کرے اور رجوع کر لو، پھر دوبارہ اگر بات نہیں بنتی پھر 2، پھر رجوع کرو، پھر آخری مہلت ہے 3، تو انسان بہت اچھے سے یہ رشتے نبھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔